السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گرم وڈی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ بس آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جو دیش میں جو چل رہا ہے اسی کے اوپر میری پہلی نظر بنی ہوئی ہے، کیونکہ ایسے خوشی کے لمحے، خوشی کے وقت ہم کو 11.5 سال کے بعد آئے ہیں، کیونکہ ہم نے سوائے اذیتیں، سوائے تکلیفیں، سوائے جھوٹ، سوائے لوٹ مار، سوائے موب لنچنگ، سوائے بلاتکاری، سوائے مہنگائی، سوائے بے روزگاری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے۔ اب کچھ اچھا دکھ رہا ہے تو یہ کانے بھی ترس رہے تھے یہ اچھی خبریں سننے کے لیے، یہ آنکھیں بھی ترس رہے تھے اچھائی اور سچائی دیکھنے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے۔ بہرحال یہ چیزیں اب نصیب ہو رہے ہیں۔ بھلا کون کرے، کس کے ٹائم پہ آیا، اس سے بھی ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، سارے عالم کے رب ہے وہ، یعنی جو سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں، اسی لیے بولتے ہیں ان کو راضی رکھو۔ اس لیے آپ لوگ نمازیں پڑھو، اور جس طریقے سے ابھی رمضان الکریم میں ہے، اپن برکتوں والے مہینے میں ہے، کرامتی مہینے میں ہے، رحمت کے مہینے میں ہے، اس لیے روزے رکھو، نمازیں پڑھو، تراویح پڑھو، شیطانیت مت کرو، اور جتنا ہو سکتا غریب کی، یتیم کی، یسیر کی مدد کرو جتنا ہو سکتا۔ اور ان میں سے یہ جتنے زکوٰۃ مافیا ہے، صدقہ مافیا ہے، چور مافیا ہے، سمجھے، ان چندی چوروں سے جو ہے سو باز رہو، ان سے دور رہو، دوری اختیار کرو، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک، جو کل تک چندی چوراں جو روڈوں پہ آوارہ گردی کرتے تھے، آج کیا بن گئے وہ لوگ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ کہاں سے آئے مال ان کے پاس آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو ان کے لیے آپ لوگ ذمہ دار مت بنو، ان کے گناہوں میں آپ لوگ ذمہ دار مت بنو، جتنا ہو سکتا آپ لوگ دوری اختیار کرو۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہے، اور جس طریقے سے اب ان کے پاس کل کا دن ہے، کل ثابت کرنا ہے، یعنی کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، 16-17 گھنٹوں کے اندر ان کو ثابت کرنا ہے، نہیں تو بائے بائے۔ یہ رمضان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے انہوں، کیونکہ ایسے ہم کئی 8-9 سال سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کہیں جا کر ہماری دعاؤں کو پوری کر رہے ہیں، اور یہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو اچھی خبر ملے گی، انشاءاللہ اچھے دن بھی دیکھیں گے، اور ان ظالموں کا، ان پاپیوں کا خاتمہ بھی ہوتے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو بجائے یہی سناؤں گا، یہی دکھاؤں گا اور یہی بتاؤں گا۔ ابھی کچھ گھنٹوں کے مہمان ہیں انہوں تو ان کا باپ کا راج ہے سمجھے تھے، یہ ہمارے دیش کو ان کے باپ کی ملکیت ہے سمجھے تھے، یہ ہم دیش واسیوں کا ملک ہے، وہ لوگ یہ بھول گئے تھے۔ اس لیے جتنا اتیاچار، جتنا ظلم کرنا تھا وہ سارے کرے، اور اب منہ کی کھانے کا وقت آ گیا۔ یہ 3 بڑے تماشے کے تھے وہی، یہ تریمورتی، یہ اور تینوں کا ایسا کام ہو رہا ہے ابھی جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز، نتیش کمار تو خیر انڈیا الائنس کو جوائن کر لیا ہے، اور وہاں پہ بہار میں تیجسونی یادو جو لالو پرساد یادو کے ساتھ بھی یہ لوگ کیا گیم کرے تھے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیے۔ ارے کرپشن کون نہیں کرے دیش میں؟ سب سے بڑا کرپشن تو انہوں خود ہے، انہوں خود ایک سب سے بڑا کرپشن ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن نہ ان کو دیکھنے والا ہے، نہ ان کو روکنے والا، نہ ان کو کوئی بولنے والا تھا کل تک۔ جو بھی بولتا ہے اگرچہ تو دوسرے دن انہیں جیل میں رہتا سیدھا۔ یہ چل رہا تھا، یہ غنڈہ گردی، یہ بدماشی، یہ جنگل راج، اب یہ سب ختم ہوگا۔ بہار میں تیجسونی یادو اپنی سرکار بنا رہا ہے، اور دوسری چیز اس کا سپورٹ کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے نتیش کمار یادو۔ نتیش کمار یادو جو کل تک
بی جے پی میں تھا اور چھوڑ دے کے بی جے پی NDA چھوڑ دے کے اس نے انڈیا الائنس کو جوائن کیا، اور اس کے بعد بہار کے اندر بھی وہ CM تھا، لیکن بی جے پی کی کچھ MLA کو لے کر، لیکن وہ ان سے ناتا رشتہ ختم ہو گیا، اور اس لیے وہ سپورٹ ہٹا کر سپورٹ تیجسوانی یادو کو دے دیا۔ تیجسوانی یادو وہاں کا CM بن گیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسا بنا ہے ویسے ہی بنتے ہی ایسے اعلان کر دیا، اور خاص کر وہاں کے دلتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو الحمدللہ اب فی الوقت بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ دوسروں کی جو آنکھ رکھتے ہیں، یہ لوگ گندی سوچ رکھتے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو اللہ حافظ ہے انشاءاللہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کیا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو تکلیف ہوتی ہے، جو زیادتی کرتے ہیں، جو غلط کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم برابر آواز بھی اٹھاتے ہیں اور ان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم سے نہیں ہوا تو ہم ساری دنیا میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے ہمارے دیش میں، کیونکہ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں نا بھائی، کیونکہ حق اور سچ کا ہم ساتھ دینے والے، وہ تو ہم ہمیشہ دیتے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رہی بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جتنا بھی ہو سکتا ہے، جتنا کر سکتے یہ لوگ ساری چیزیں کر دی، اور ہر چیز میں ناکام ہوئے یہ لوگ۔ ناکامی کی صورت دیکھیں، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ان کو۔ اب لیکن الحمدللہ یہ ہمارا رمضان اتنا خوشیاں لے کے آ رہا ہم کو، ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے روزے رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور جتنا ہو سکتا مساجد کو آباد رکھو، مساجد فل رکھو۔ دیکھو آج کیا کچھ ان کی سوچ چل رہی ہے جاتے جاتے، کیونکہ پھڑپڑا رہے تو بہت کچھ بھی الٹا سیدھا بھی کر سکتے، اس لیے اپنے مساجد کی حفاظت کرو۔ انہوں گندگی پھیلانے کی کوشش کریں گے، وہ گندگی پھیلانے مت دو۔ اگرچہ آپ لوگ ساودھان رہے اور غفلت نہیں برتے تو انہوں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، کیونکہ ایسے کئیوں علاقے مدھیہ پردیش میں ہے، اتر پردیش میں ہے، اور ایسے اپنے لوگ خوشحال بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی مساجد کے باہر کیمرے بھی لگائے ہیں اور دیکھ بھال بھی چل رہی ہے، وہاں پہ پولیس کو بھی رکھتا ہے، ان کے آگے آئے پولیس کو بھی رکھا گیا ہے، تاکہ جو نیچ اور گندی حرکت اور ان کی جو گندی سوچ ہے، کم سے کم وہ اپنے ارادوں میں اب کامیاب نہ ہو، کیونکہ جو کرنا تھا انہوں پہلے کر لیے، اب کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کیسا ثابت کریں گے انہوں، اس کے بعد کل کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا، ہم سارے دیش واسیوں کو اس چیزوں کا انتظار رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔